اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی باتیں نمبر 6۔ ایمان مفصل کی اگر ہم ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، پھر اس کے فرشتوں کا، پھر اس کی کتابوں کا، اور اس کے بعد اس کے رسولوں کا ذکر ہے۔ یعنی ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر اور تمام نبیوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا اپنے بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ان تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے، اور نبیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، ان تک اپنے پیغام پہنچاتا ہے، ان تک اپنی وحی پہنچاتا ہے تاکہ لوگ ان کے اوپر ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کر سکیں، اس کے حکموں کو مان سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جو دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اور ان کے بعد سلسلہ بار کئی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور لوگوں کی رہنمائی فرمائی، جن کی تعداد مکمل طور پر تو نہیں معلوم، لیکن اندازے کے مطابق جو بیان کی جاتی ہے وہ 1,24,000 کم و بیش یا پھر 2,24,000 کم و بیش ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی مانے جاتے ہیں جو کہ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اور سب سے بعد میں ہمارے سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے بزرگی کے اعتبار سے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا، یعنی پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ہمارے نبی علیہ السلام نبی تھے، اور آخر دنیا تک ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی رہیں گے۔ اور بزرگی کی بات کریں تو سب سے زیادہ بزرگی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ مرتبے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس بات کا ظہور اس چیز سے ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ امامت اسی کو ملتی ہے جو کہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہیں، اور نبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور ایسا کوئی شخص نہیں جو کہ اب نبی بن کر آئے۔ نبی اور رسول یہ دو لفظ ہیں، ان میں تھوڑا بہت فرق ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ نبی ہر پیغمبر کو نبی کہتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبیوں میں اپنے امت پر جو ہے احکام لے کر آئے اور غیب کی باتیں بتا کر کے اپنے امت کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ تمام پیغمبر نبی کہلاتے ہیں۔ نبیوں میں سے کچھ خاص نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شریعت عطا فرماتا ہے، یعنی ان کے اوپر یا تو صحیفے نازل ہوتے ہیں یا پھر ان کے اوپر کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جن نبی کے اوپر کتابیں یا صحیفے نازل ہوں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی تو وہ رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی تو وہ بھی رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی تو وہ بھی رسول ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف نازل ہوا تو وہ بھی رسول ہیں۔ ان کے علاوہ جن نبیوں کے اوپر صحیفے نازل ہوئے جیسے حضرت آدم علیہ السلام تو وہ بھی رسول ہیں۔ تو یہ رسولوں کا بیان ہے۔ رسول اور نبی معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کسی بھی طریقے کے عیب میں مبتلا نہیں ہوتے، اور کسی بھی طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ کے پیغام پورے طور پر اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور بندوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور
بندوں کی فلاح و بقا کے لیے کام کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان تمام کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، کہ یعنی جتنے بھی رسول اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے وہ تمام حق ہیں، اور ان سب کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم اتباع کی بات کریں تو اتباع ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی کریں گے اور ان کی ہی پیروی ہمیں کرنی ہے، لیکن ایمان تمام نبیوں کے اوپر ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔